ایک زمانہ تھا جب ٹیلی ویژن پر کچھ نشر ہونے سے پہلے 1000 بار جانچا جاتا تھا کہ کہیں معاشرے میں یہ فتنہ برپا نہ کر دے، کہیں بچوں پر منفی اثرات نہ ڈالے، کہیں بے حیائی، جھوٹ یا نفرت کو فروغ نہ دے۔ کہنے کو تو پوری دنیا کی تمام سوشل سائٹس باشمول یوٹیوب پر سوشل وائلنس، چائلڈ ابیوز اور نیوڈیٹی کے قوانین موجود ہیں، مگر ان قوانین کی امپلیمنٹیشن شاید نظر نہیں آتی۔ مجھے پتا ہے کہ آج میں جس ٹاپک پر بولنے لگا ہوں بہت ہی سینسٹیو ہے، مگر جب بات حد سے بڑھ جائے تو پھر برائی کو برائی سمجھنا ہی جہاد بن جاتا ہے۔ ہر پرائیویٹ چینل ریٹنگ کے چکر میں معاشرتی اقدار کو بھول جاتا ہے۔ یہ سوچ ہی ختم ہو جاتی ہے کہ بچوں پر کیا اثرات ہوں گے، نوجوان نسل میں کیا اثرات پیدا ہوں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ صرف ظاہری طور پر برائی کا موجب بن رہی ہوتی ہیں بلکہ وہ ہماری سوچ کو بھی برباد کر دیتی ہیں۔ جی ہاں، کچھ ٹیلی ویژن کے پروگرام ایسے ہیں جو ہمارے معاشرتی نظام کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ 2 ایکٹرز ایسے ہیں جو معاشرے کے لیے ظاہر قاتل سے زیادہ خطرناک ہیں۔ ان میں سے ایک وقار زکا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم وقار زکا کی حقیقت پر بات کریں گے۔ وقار زکا کے بیہودہ شو نے معاشرے میں بے حیائی کو فروغ ہی دیا ہے۔ سرعام ایسی حرکات کی جاتی ہیں جو ہماری معاشرتی نظام کے خلاف ہیں۔ وہ وقار زکا جیسے بے حس لوگ ہوتے ہیں جو انسانیت کی توہین کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی سوچ کے قاتل ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے ضمیر کو غفلت کی نیند میں سلا جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو محنت، لگن، جستجو جیسی خصوصیات کا خاتمہ کرتے ہیں اور نوجوان نسل میں شارٹ کٹ سے کامیابی، شہرت کا جھانسا دکھاتے ہیں۔ مجھے حیرت آج کل کی عوام پر ہوتی ہے جو ان جیسے فضول اور فالتو پروگرام کو یوٹیوب کے ٹرینڈنگ سیکشن میں لے جاتے ہیں۔ 10 لاکھ سے زائد لوگ کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ یقین کریں، ہمارے پاس اگر اتنا ہی فالتو وقت ہے تو خدا را کسی نیک کام میں صرف کریں۔ اب اس فضول پروگرام کو دیکھ کر جو آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی سوچ کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو وقار زکا جسے میں کینسر آف دی سوسائٹی کا نام دوں گا کہ چند کلپ دکھاؤں گا اور فیصلہ آپ خود کیجئے گا کہ یہ کون سی ایجوکیشن ہے اور کون سا چیلنج ہے۔ حیرت ہوتی ہے ان نوجوانوں کی عقل کہاں گھاس چرنے چلی جاتی ہے جو وقار زکا کو اپنا آئیڈیل، اپنا باپ مانتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، ان سب کے لیے تالیاں۔ ایک جناب کیوٹو کہلانے والے موٹے صاحب کو جو اپنے آپ کو TRP کہہ رہے تھے، آپ ذرا سکرین پر دیکھے جانے والے تھمبنیل پر غور کریں تو آپ مجھے بتائیں یہ کہیں سے فیملی شو یا پھر پاکستان سوسائٹی کا شو لگتا ہے؟ کیا ایسا حقیقی زندگی میں ہو سکتا ہے کہ آپ سانپ کو منہ میں لیں اور سانپ آپ کو کچھ نہ کہے؟ واہ بے واہ، مجھے تو اس شو میں حقیقت سے کوئی تعلق نظر ہی نہیں آتا۔ پتہ نہیں لوگ اسے کیسا ڈیرنگ یا اسے چیمپئن شو سمجھتے ہیں۔ اب آئیے ذرا آپ کو حریم شاہ کے کارنامے بھی دکھا دیتا ہوں۔ واہ جی واہ، حریم شاہ پہ لعنت کہ آپ وقار زکا سے شادی خود کریں گی اور بعد میں اس کی شادی بار بار کروائے گی۔ یہ کیسا سبق سکھایا جا رہا ہے؟ کہاں ہے غیرت؟ واہ جی واہ، اب یہ سکھایا جائے گا کہ بیویاں شیئر کی جائیں۔ ہم نے تو سنا تھا کہ پٹھان غیرت مند قوم ہوتی ہے، کیا حریم شاہ میں یہ ہے غیرت؟ سادہ سی بات ہے، جب غیرت مر جائے تو انسان کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ریٹنگ کے چکر میں ٹی وی چینل پر سرعام فحش باتیں کی جاتی ہیں۔ سوچ یہ بنیں گے آج کی نوجوان نسل کے آئیڈیل۔ کیا اس طریقے سے کمائی جانے والی دولت چوری سے بھی بدتر نہیں ہے؟ چوری سے کم از کم آپ خود حرام کھا رہے ہوتے ہیں، مگر یہاں تو انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے۔ حریم شاہ نے جو بےہودگی دکھانی تھی وہ اس نے دکھائی، مگر اس کے بعد ایک اور قسط میں سنڈل کھٹکنے کے الفاظ بھی سن لیں
کیا یہ کمپیٹنسی ہے؟ کیا ان فضول 2 ٹکے کی عورتوں میں کیا نظر آیا؟ مگر وقار زکا کینسر نے انہیں سلیکٹ کر ہی لیا۔ میری وقار زکا اور اس کی ٹیم سے گزارش ہے کہ اگر اتنا ہی چیمپئن ڈھونڈنے کا شوق ہے تو کم از کم کوئی کمپیٹنسی تو دیکھو، کوئی ایکٹنگ سکل، کوئی رائٹنگ سکل، کوئی ڈائریکشن، کوئی ڈیبیٹ، کوئی کامیڈی۔ یہاں تو ڈائرنگ کے نام پر عوام کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کون سی کمپیٹنسی ہے کہ جب ناک میں سانپ ڈالا جائے تو کیا ہوگا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں کہ ہمارے پاس ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں، مگر وقار زکا کے شو دیکھنے کا وقت ہے۔ مجھے پتا ہے میری اس ویڈیو سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ ہی یہ شو ختم ہوگا اور نہ ہی ہم دیکھنا چھوڑیں گے، مگر میرے ایمان کا کمزور ترین درجہ کہتا ہے کہ اظہر جو غلط ہے اس پر بول دو، کوئی مانے یا نہ مانے یہ اس کا ظرف ہے، مگر ایک دن آئے گا جب معاشرے میں جہالت کا یہ سفر ختم ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس شو کو ختم کرنے میں میرا ساتھ دیں گے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ جا کے ایک دفعہ یوٹیوب سیکشن میں جا کے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ رپورٹ کریں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ نوجوانوں میں شارٹ کٹ کا ٹرینڈ، شارٹ کٹ سے کامیابی کا حصول آگے بڑھے، کیونکہ آپ کو جتنے بھی کامیاب لوگ نظر آتے ہیں انہوں نے کبھی شارٹ کٹ سے کامیابی حاصل نہیں کی، انہوں نے اس کامیابی کے حصول کے لیے بہت محنت کی ہے۔ اگر آپ میں دم ہے تو آپ اپنی خود محنت سے، اپنی کسی کمپیٹنسی سے آگے آئیں، اپنے جسم اور اپنی عزت کو قربان کر کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں۔